السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے نماز سے دوستی کیجئے، پارٹ نمبر 99۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی کسی بندے کو 2 رکعت نماز کی توفیق دے دے، اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔ بندہ جب تک نماز میں مشغول رہتا ہے، بھلائیاں اس کے سر پر بکھیر دی جاتی ہے۔ بندہ جب تک نماز میں مشغول رہتا ہے، بھلائیاں اس کے سر پر بکھیر دی جاتی ہیں، اور بندہ اللہ تعالیٰ کا قرب اس چیز سے بڑھ کر کسی اور چیز کے ذریعے سے حاصل نہیں کر سکتا جو خود اللہ تعالیٰ کی ذات سے نکلی ہوئی ہے، یعنی قرآن شریف۔ یہ حدیث ترمذی شریف میں ہے۔ حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا سب سے زیادہ قرب قرآن کریم کی تلاوت سے حاصل ہوتا ہے۔ اور دوسرا جو اہم مضمون ہے اور وہ یہ ہے کہ جب تک بندہ نماز میں مشغول رہتا ہے، بھلائیاں اس کے سر پر بکھیر دی جاتی ہے۔ جیسے دلہے اور دلہن کے سر پر پھول بکھیرتے ہیں نا، کوئی بڑے مولوی صاحب آتے ہیں تو پھول بکھیرتے ہیں، تو یہاں بھلائیاں جب تک ہم نماز میں مشغول رہیں گے، سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھلائیاں بکھیر رہے ہیں، فرشتے بکھیر رہے ہیں، بھلائی میں یہ آدمی ڈوبا ہوا ہے۔ اس لیے ان نمازوں کا اہتمام کیجیے۔ 2 رکعت نماز میں پڑھنے کی توفیق مل جائے، فرمایا کہ اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔ فرائض، سنت، نفلیں، یعنی جتنا زیادہ فرائض کا تو اہتمام ضروری ہے، اس کی تو کوئی چھٹی ہے ہی نہیں۔ قیامت کے دن پوچھا جائے گا، کٹھڑے میں کھڑا کیا جائے گا۔ لیکن یہ کہ نفلیں بھی ہیں، اشراق کی نماز، چاش کی نماز، تہجد کی نماز، یہ نمازوں کا بھی آدمی اہتمام کرے۔ تحیۃ الوضو، تحیۃ المسجد، اور یہ حدیث ذہن میں رکھے کہ بندہ جب تک نماز میں مشغول رہتا ہے، بھلائیاں اس کے سر پر بکھیر دی جاتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص کے ساتھ سجدے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔